منافق کا درجہ جہنم میں کافر سے زیادہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جو اسلام کا دعویٰ کرے اور پھر اللہ سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے، تو یہ تو منافق ہے، کھلم کھلا منافق ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں یہ دنیا دار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کے مضمون کا موضوع، کیا ہم متکبرین کی ٹولی میں شامل ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج امت مسلمہ متکبرین کی ٹولی بن چکی ہے۔ تو ہم تو غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دو رویے ہیں۔ ایک رویہ اطاعت گزاری کا ہے، اور ایک رویہ جو ہے زندگی گزارنے کا، وہ نافرمانی کا ہے۔ سمعنا وعصینا قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے۔ سمعنا وقالو، سمعنا واطعنا، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہے یہ۔ مومن کا رویہ جو ہے وہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، اور جو مومن نہیں ہے یعنی حقیقی مومن، تو ان کا رویہ سمعنا وعصینا۔ دیکھیں، یہ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ یہ تو بنیادی طور پہ دو انسانی رویے ہیں۔ بنیادی طور پہ دنیا میں آ کے آپ یا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، یا اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، چاہے جیسے بھی گزاریں۔ مومن پابند ہوتا ہے احکامات الہی کا، اور جو مومن نہیں ہے وہ احکامات الہی کا پابند نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں تاکہ آپ صحیح رویہ اپنائیں۔ تکبر کی اجازت کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو اس کو کہا کہ ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طاعین۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ مفہوم آیات کا میں پیش کروں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چاہو یا نہ چاہو، خوشی سے یا ناخوشی سے آ جاؤ میرے پاس، یعنی اطاعت قبول کر لو۔ تو زمین اور آسمان نے کہا قالتا آتینا طاعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم خوشی سے اطاعت کریں گے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تکبر کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے مخلوقات میں سوائے انسان کے۔ اور دیکھیں، اس کی کافی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ٹھہرا دیا ہے، اور پھر اس میں جبر نہیں رکھا ہے، مجبوری نہیں ہے، زور نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اور وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، من احب لقاء اللہ احب لقاہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاہ۔ اللہ، تو انسان کی منزل اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زور نہیں کرتا کسی پہ، خوشی کی بات ہے۔ من احب لقاء اللہ احب لقاہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرمائے گا۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاہ، اور جو ناگوار سمجھے گا
اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے اور ان کو امید نہیں ہے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، ان کا وہ متکبرین کی ٹولی ہے، اور یہ سر فہرست آج کا مسلمان ہے۔ سب سے پہلا نمبر متکبرین کا انسانیت میں، جو 8 ارب لوگ ہیں، 800 کروڑ لوگ ہیں یا جو بھی ہیں، ان میں پہلا جو متکبرین کی ٹولی ہے وہ آج کے مسلمان کی ہے۔ کیوں کہ دیکھیں، منافق کا درجہ جہنم میں کافر سے زیادہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ جو اسلام کا دعویٰ کرے اور پھر اللہ سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے، تو یہ تو منافق ہے، کھلم کھلا منافق ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں یہ دنیا دار ہے۔ تو دیکھیں، اس بات کو محسوس کریں۔ بہرحال میں متکبرین کی بات کر رہا ہوں۔ 2 رویے ہیں بنیادی طور پہ دنیا میں آ کے، یا تو آپ اطاعت گزاری کا رویہ اختیار کریں گے، دیکھیں بالکل واضح مضمون ہے، اس میں کوئی کجی ٹیڑھ نہیں ہے، یا تو آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور یا اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں گے، اور اللہ یا اچھا یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں، اس کو ذرا سن لیں۔ یا تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے یا اپنے اوپر رحم کریں گے، یا آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے یا آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، یا آپ کی ترجیح دنیا ہوگی یا آپ کی ترجیح آخرت ہوگی، یا تو آپ اللہ کی رضا کا خیال رکھیں گے یا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے، یا دوسری صورت میں کہ آپ اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھیں گے اور اللہ کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ مسلمان پر فٹ آتی ہیں، یہ نہیں اس کا نیگیٹو پہلو۔ میں نے تو دونوں باتیں کی ہیں۔ دیکھیں، ہماری بات واضح ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا، کہ دنیا کے علاوہ ہماری کوئی اور طلب، آرزو، تمنا نہیں ہے۔ اور منکم من یرید الدنیا، یہ جو میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ مدنی صورتوں میں ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کا، یعنی اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس میں ایک ٹولہ دل سے مسلمان نہیں تھا، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور وہ منافق تھے۔ سورہ منافقون مستقل صورت ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ آج کے مسلمان کے لیے ہے، یہ ظاہر ہے کہ قرآن آج کے لیے ہے۔ جو کل کے لوگ تھے وہ تو گزر چکے، ہم ان سے بحث نہیں کرتے۔ آج ہم زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں۔ ختم نبوت کا جو منکر ہو تو ہم اس کو کافر مانتے ہیں۔ تو آج کا مسلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اللہ ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کو آپ مانیں اور اللہ کے نبی کی نہیں مانیں، اس کی دعوت کو قبول نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غافل، ظالم، فاسق، فاجر معاشرہ ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے۔ تو جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم متکبرین کی ٹولی میں ہیں۔ میں اصل میں سورہ جو ہم سورہ زمر کے مضامین کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں سامعین کرام ہم نے قوم مجرمین کی
تذکرہ کیا تھا. لیکن آج جو ہے ہم متکبرین کی بات کر رہے ہیں. مجرم، ہر متکبر مجرم ہے، اور ہر متکبر مجرم ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تمام بری صفات آج کے مسلمان کے لیے ہے، کیونکہ آج کا مسلمان دین سے پھر چکا ہے. اللہ کا قرآن اس نے چھوڑ دیا ہے. قرآن آج ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے اس میں، یعنی ہم اس سے ہدایت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ تکبر، دیکھیں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ اور قرآن سے ہی ہم اس کو سمجھتے ہیں. حکم کی خلاف ورزی کرنا، حکم کو نہ ماننا تکبر ہے. دیکھیں یہ بڑی عام سی بات ہے. ہمارے ذہن میں تو متکبرین کی جو بھی معنی ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے مضامین کی روح سے جو بھی اللہ کا حکم نہ مانے، اپنی مرضی کرے اور اس پر اصرار کرے، یہ متکبر ہے. یہ جملہ ذرا میں بہت اہم ہے، دوبارہ کہتا ہوں. جو بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر اصرار کرے اور اللہ کی مرضی کو اہمیت نہ دے، یہ متکبر ہے. تکبر، الکبریاء ردائی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. المتکبر اللہ کی صفت ہے، اور ایسی صفت ہے جس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے. واحد اللہ کی صفت ہے المتکبر. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہی تکبر کی میں بات کر رہا تھا، اور ابھی جو میں نے تشریح کی اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کی ایک ٹولی تھی اور اس کو حکم سجدہ دیا، حکم سجدہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. فرشتوں کی ایک ٹولی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعین کے الفاظ ہیں قرآن میں. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. فَاسْتَكْبَرَا، اس نے تکبر کیا. دیکھیں مضمون بڑا واضح ہے، اور میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی مضمون بیان کرتا ہوں اس کو یعنی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ اللہ کا کلام ہی میں بیان کر رہا ہوں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو بھی ہے حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے. تکبر کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ہو تو اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے. وہ خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، بادشاہ ہے، اور وہ بڑا ہے. بڑے کا حکم ماننا چاہیے. بڑے کی بڑائی اس وقت آپ تسلیم کریں گے کہ جب اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے. اور یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو نوٹ کرا دوں کہ اسلام کی بنیادی جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کی بڑائی عمل سے تسلیم کرنے کا ہے. سورہ مدثر ابتدائی صورتوں میں ہے، اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. قم، اٹھو اور ڈراؤ، اور فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. رب کو بڑا سمجھو یا رب کی بڑائی بیان کرو. تو دیکھیں اسلام اگر آپ دیکھیں نا، عام طور پہ آپ دیکھ لیں تو ہمارا یہ بنیادی ایک یعنی لوگو ہے کہ اللہ اکبر. نماز کے تمام تقریباً ارکان میں اٹھتے بیٹھتے جو ہیں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں،
تکبیر لگاتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اور جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ میں جو آپ کو اللہ کی عطا سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ بھی چل رہا ہے کہ لوگوں نے تکبر کا کچھ اور معنی سمجھ لیا ہے، جو بھی ہے لیکن وہ محدود ہے، جو بھی ہے میں اس کی تفصیل نہیں۔ اصل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی رکھ دی ہے وہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنے میں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہے۔ دیکھیں یہ مضمون بڑا آسان ہے، میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ یا تو آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے اور متکبرین کی ٹولی میں سے آپ کا نام نکل جائے گا جب بھی آپ نے سر جھکا دیا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے تو اس کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو الٹیمیٹلی ہمارا شمار پھر متکبرین کی ٹولی میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے، بار بار میں آج کے جو مضمون ہے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ غلطی کا یعنی اپنی جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے اس کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے۔ وہ شعر ہے نا اقبال کا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ جو گناہ کا احساس ہے یہ ہم سے چلا گیا ہے۔ آج ہر شخص، میں امت مسلمہ کا تذکرہ کروں، ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر اصرار کر رہا ہے، حکم الہی کے سامنے کوئی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، ہر گھر میں ہے یہ کہ ہر آج کی فیملی کا ہر فرد جو ہے متکبر ہے۔ تو یہ تو بڑی ایک خطرناک روش ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ سورہ زمر کی آیات کا وہ ترجمہ پیش کرتا ہوں، تو اس کے ذریعے آپ دیکھیں اور سنیں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو دو آیتیں 58 نمبر اور 59 نمبر دو آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک میں محسنین کا تذکرہ ہے اور ایک میں متکبرین کا تذکرہ ہے دوسری میں، اور بلا قد جاءتک آیاتی نہیں ہاں او تقولا آیت نمبر 58 یا تم یہ کہو، یہ نہ کہو حین تری العذاب، جب تم عذاب کو دیکھ لو۔ مخاطب کون ہے؟ آج کا مسلمان، کہ جو اس وقت افسوس کرے گا جب عذاب کو ہم دیکھ لیں گے نا تو افسوس کریں گے۔ ایسے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو واقعات ہیں اس وقت جو پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیے ہیں۔ یا تھوڑا سا رک کے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں سورہ ملک کے مضمون کا۔ آج کے تمام امت مسلمہ جب دوزخ میں ڈالا جائے گا انہیں، آج کی امت مسلمہ جب دوزخ کے کنارے کھڑی کی جائے گی تو دوزخ کے جو داروغہ ہے ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اے 2024 کے مسلمانوں کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، اس جگہ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، آئے تو تھا، قد جاءنا نذیر فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔
ما نزل اللہ من شیء، آج ہمارا رویہ ایسا ہے، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، رسول کا طریقہ ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ دیکھیں بڑی زوردار بات ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ما نزل اللہ من شیء، ہدایت کی جو اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، اسی لیے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہم ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، ہم وہاں افسوس کریں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم یہاں دوزخ والوں میں نہ شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اس وقت ہم اپنے غلطی کا احساس کر لیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں غلطی کا احساس آج ہونا چاہیے، اسی وقت ہونا چاہیے جب آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ بعد میں آپ افسوس کریں گے اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو یہ میں اپنی یہ جو سورہ زمر کی آیت ہے، بلا قد جاءت کا آیاتی، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، بلا قد جاءت کا آیاتی، اے نام نہاد مسلمان 2024 کے، تمہارے پاس میرے احکامات آئے، فکذبت بہا، تم نے تھوڑی توجہ، فکذبت بہا، تم نے ان کی تکذیب کر دی، واستکبرتا، اور تکبر کی روش اختیار کر لی، وَكُنْتَ من الکافرین، اور تم انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے، یعنی انکار کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ ہم نے شامل ہونا تھا اقرار کرنے والوں میں، ہم نے محسنین کی ٹولی میں شامل ہونا ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، یہ گزرے ہوئے کل کی بات نہیں ہے، آج کی بات ہے۔ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، دیکھیں آیت نمبر 58 میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اس وقت ہم افسوس کریں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ تو افسوس کیا ہوگا؟ ہائے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جاتا، واپس لوٹا دیا جاتا، تو ہم محسنین میں، ماننے والوں میں، نیکوکاروں میں سے شامل ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرد جرم عائد کرے گا۔ دیکھیں تھوڑا سا رک جائیں، ٹھہر جائیں ذرا، یہ آیت نمبر 59 اس کو غور کریں کہ یہ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے، کتاب ہدایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، لیکن ہم نے انکار کی روش کو اپنا لی ہے۔ کنتا من الکافرین فاستکبرتا، اور ایک تکبر کا رویہ ہے۔ سامعین کرام غور کیجیے، اپنے اوپر رحم کریں۔ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فبئس مثوی المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ دیکھیں مضمون مشکل نہیں ہے، جو بھی میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے یہ سمجھنے کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے۔ دو ٹولیاں ہیں، ایک ٹولی پہ تمام بری صفات فٹ ہوتی ہیں، اور دوسری ٹولی، دوسرے گروہ پر تمام اچھی صفات بیان ہوتی ہیں۔ جو پہلی ٹولی ہے وہ محسنین کی ہے، وہ نیکوکاروں کی ہے، وہ مومنین کی ہے، وہ اطاعت گزاروں کی ہے، وہ عبادت کرنے والوں کی ہے، اور وہ متقین کی ٹولی ہے۔ تمام اچھی صفات جو انسانوں میں ہونی چاہیے، تمام اچھی صفات مومنین کی ٹولی کے لیے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی ہدایت کا لحاظ نہیں رکھتے، اللہ کی ہدایت کے پابند نہیں ہیں، یہ متکبرین ہیں اور یہ ناکام لوگ ہیں۔ دیکھیں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ کے بندے بن جانے کی ضرورت ہے، اور دو ہی صورتیں ہیں سامعین اکرام، انسان یا تو اللہ کے راستے پر ہوگا یا خواہشات نفس کے راستے پر ہوگا۔ خواہشات نفس کا راستہ
گمراہی کا راستہ ہے اور اللہ کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو خیر بہرحال یہ مطلب خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر تم حد سے بڑھے تو میرا غصہ، میرا غضب تم پر جائز ہو جائے گا۔ وَلَا تَطْغَوْا، وہ آیت یہ ہے وَلَا تَطْغَوْا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، جو بھی حد سے بڑھا، حد سے نہ بڑھو، لا تطغوا، حد سے نہ بڑھو، سرکشی کا رویہ نہ اختیار کرو، اگر کیا تو میرا غصہ تم پر جائز ہو جائے گا، اور جس پر بھی میرا غصہ حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، تو وہ تباہ ہو گیا۔ تو بہرحال بہت ہی واضح باتیں ہیں، اور دو ہی راستے ہیں، ایک ہدایت کا ہے اور ایک گمراہی کا۔ آج کے مسلمان نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا ہے، ہدایت یعنی قرآن اور نبی کا طریقہ اس نے چھوڑ دیا ہے پوری امت نے۔ لیکن رجوع اللہ کی ضرورت ہے، غلط رویے پر پشیمانی ہونا چاہیے، اور استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے چاہیے عملی طور پہ۔ دیکھیں زبانی طور پہ کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کلمہ دراصل ایک وعدہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کلمے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ منزل میری تو ہے، اور زندگی میں نے تیرے لیے گزارنی ہے اور تیری مرضی سے گزارنی ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرا الہ معبود تو ہی ہے۔ تو ہم تو کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اور بہت ہی ایک تباہ کن صورتحال ہے، ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہلاکت، نقصان دنیا اور آخرت میں ہمارا مقدر ہے، ہمیں اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم